کوئی نہیں ملا تو میرے کا ملا اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے جو ہمیں ہمارے جسموں میں مختلف کام کے لیے اعضاء اور جوارح عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کے اس درس میں ایک بڑی اہم چیز اپنے لیے اور آپ سب حضرات کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں ہم ہو یا آپ یا کوئی غیر اکثر لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ ہے زبان کی حفاظت. زبان یہ اللہ تعالی کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. تو آج کے اس مختصر سے درس میں صرف چند آیتوں اور چند حدیثوں کا خلاصہ میں پیش کروں گا. اللہ تعالی نے سورہ قاف کے اندر بیان فرمایا، سورہ قاف کی آیت نمبر 18، سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. جو بھی بات انسان زبان سے نکالتا ہے، اس بات کی نگہبانی کرنے کے لیے وہاں فرشتہ حاضر ہوتا ہے. یعنی جو بھی ہم اپنے منہ سے بولتے ہو، اپنی زبان سے جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں بولتے ہیں، ان باتوں کو ایک موجود حاضر فرشتہ نگہبانی کرتا ہے، لکھتا ہے اور نوٹ کرتا ہے. گویا آیت کریمہ سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں ہماری ہر زبان سے کہی ہوئی بات لکھی جاتی ہے. چنانچہ ہمیں اپنی زبان کو ان باتوں کو بولنے سے بچائے رکھنا چاہیے جن باتوں سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، اور انہی باتوں کو اپنے منہ سے کہنا چاہیے، اپنی زبان سے بولنا چاہیے جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے. کیونکہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات
یہ لکھی جاتی ہے اور نوٹ کی جاتی ہے۔ ایک حدیث ہم اور آپ سنیں زبان کی حفاظت کے بارے میں، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، بڑی عظیم حدیث ہے میرے بھائیو صاحب۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان موجود یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت لے لے، گارنٹی لے لے، اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان موجود یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے لے، گارنٹی لے لے، تو اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زبان کی حفاظت جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور زبان کی نا حفاظت یہ جہنم میں داخلے کی سبب ہے۔ اتنی عظیم بات ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی بھی شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ اس حدیث کے پیش نظر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات یہ کبھی کبھار اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے اور اللہ کی خوشی کا بھی ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لمبی حدیث ہے، کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے جس کے ذریعہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی اس عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور مجھے جہنم سے دور کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور کر دیا جاؤں، نجات پا جاؤں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کا یہ سوال سنا، کیا سوال تھا معاذ بن جبل کا؟ کیا سوال تھا؟ کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتلائیے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور کر دیا جاؤں، نجات پا جاؤں۔ تو جب معاذ بن جبل کی یہ بات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی، تمہارا سوال ایک بہت بڑی بات اور یہ آسان بھی ہے اس آدمی کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرنا ہے۔ کا کیا سوال تھا؟ کیا سوال تھا؟ کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے نجات پاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے سوال پر کیا کہا؟ تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، بہت بڑا سوال تمہارا، اور یہ آسان بھی ہے اس آدمی کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے آسان کرنا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اعمال جنہیں کر کے بندہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے نجات پا جائے گا، یاد کر لیجیے گا۔ پہلی بات اللہ کے رسول نے کہا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت اللہ کے ساتھ
کسی کو شریک اور ساجدار نہ کرو۔ گویا اللہ ہی کی عبادت اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجدار نہ کرنا یہ جنت میں داخل کرنے والے اہم اعمال میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو۔ آج کا جو خطبہ ترجمہ تھا یہ نماز کے بارے میں تھا اور بڑا زبردست خطبہ تھا۔ دوسری بات کیا بتایا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو۔ تیسری بات وتؤتی الزکاۃ اور زکات ادا کرو۔ چوتھی بات وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ پانچویں بات وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا اور اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو حج کیا۔ کتنی باتیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجدار نہ کرو۔ 5 وقت کی نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رمضان مبارک کے صوم یعنی روزے رکھو اور اگر طاقت ہے تو حج بیت اللہ کیا کرو۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کرنے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد ان 5 چیزوں کی جو اسلام کی بنیاد ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی رہنمائی نہ کر دوں؟ بھلائی کے دروازوں کی رہنمائی نہ کر دوں یعنی یہ کام اگر تم کرنے لگو گے تو تمہارے لیے خیر اور بھلائی کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح آدمی اپنے اوپر حملہ آور سے بچنے کے لیے ڈھال رکھتا ہے، ایسے روزہ جہنم سے بچانے کے لیے کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ خیرات آگ کو ایسے ہی غلطیوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، آدمی کا بیچ رات میں نماز پڑھنا، آدمی کا بیچ نماز میں نماز یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا، یہ ساری چیز ہے۔ روزہ رکھنا، صدقات و خیرات کرنا، تہجد پڑھنا، یہ وہ نیک اعمال ہیں جن کے ذریعہ سے خیر اور بھلائی کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر کے 17 تک کی تلاوت کی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مومنوں کے پہلو خوابگاہ سے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یہ رات میں وہ بستروں سے اٹھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو مانگتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالی سے لالچ کرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالی کی نعمت کی لالچ کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے۔ مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق مال عطا کیا ہے، روزی دی ہے، اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کس چیز کا انتظام فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا یہ ان باتوں کی رہنمائی کرنے کے بعد اللہ اخبرک برأس الامر وعمودی وذروۃ صنعتی، کیا میں تمہیں ساری چیزوں کے سر کے بارے میں نہ بتا دوں، یعنی ساری چیزوں کے
हेड के बारे में, सर के बारे में न बता दूं और उसके खंभे के बारे में न बता दूं और उसके कोहान के लंबाई के बारे में मैं न बताऊं, यानी मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं जो हर चीज का निचोड़ है, उसका खंभा है और उसके कोहान बांध जाते हैं तो ऊंट के ऊपर, पीठ के ऊपर हड्डी उभरी हुई होती है, उसको कोहान कहते हैं। उसकी लंबाई के बारे में ना बताओ। अल्लाह के सहाबी ने कहा बात में भला या रसूल, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का सर, जरा गौर कीजिएगा, इस्लाम का सर और उसका खंभा सलात यानी नमाज है। इस्लाम का सर क्या है? सलात। मेन चीज है, बहुत अहम चीज है इस्लाम में नमाज। वज़ीरत सलाम ही अल जिहाद, और इस्लाम के कोहान की लंबाई जिहाद है, क्योंकि जिहाद के जरिए से इस्लाम फैलता है। फिर अल्लाह के रसूल अकरम इन सारी चीजों के निचोड़ के बारे में, सरदार के बारे में ना बता दूं, जितनी बातें मैंने कही है उसका निचोड़, खुलासा और अहम चीज के बारे में तो मैं ना बता दूं। साहब ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फअखज़ बिलिसानी, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़ा। सारी चीजों का निचोड़, खुलासा, सरदार के बारे में अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान को पकड़ा और कहा कुफ़ अलैका हाज़ा, इसको कंट्रोल में रखो, ज़बान को रोके रखो, इसको आजाद न करो, ज़बान को कंट्रोल में रखो, जकड़ के रखो, ज़बान को बंद करके रखो। जब सहाबी मुआज़ बिन जबल ने अल्लाह के रसूल अकरम से सुना कि अल्लाह के रसूल सारी चीजों का निचोड़ बता रहे कि अपनी ज़बान को कंट्रोल कर रखो, जेल खाने में रखो, रोक के रखो, तो पूछते हैं ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो कुछ बोलते हैं क्या इसके बारे में भी हमारी पकड़ होगी? जो कुछ भी हम अपनी ज़बान से बकते हैं, बोलते हैं, क्या इसके बारे में भी हमारी पकड़ होगी, गिरफ्त होगी? अल्लाह के रसूल अकरम ने कहा ऐ मुआज़, तुम्हारी मां तुम्हें घूम पाए, वहल यकुब्बुन नास फिन्नारी अला वुजूहिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम। मुआज़ बिन जबल ने पूछा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ हम बोलते हैं, बातें हैं, कहते हैं, क्या इस पर भी हमारी गिरफ्त और पकड़ होगी, सवाल और जवाब होगा? तब इसके जवाब में अल्लाह के रसूल का बताया कि लोग अपनी ज़बान की कमाई की वजह से, लोग अपनी ज़बान की कमाई की वजह से जहन्नम में चेहरों के बल डाल दी जाएंगे। लोग अपनी ज़बान की कमाई की वजह से जहन्नम में अपने चेहरों के बल डाल दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग जो अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करेंगे, जो आया जायज नाजायज हराम हलाल बकते हैं, तो जाहिर सी बात है जो जायज बकते उसमें सवाब मिलेगा, जो हलाल बोले उसका अजर मिलेगा, लेकिन जो हराम बोले, नाजायज बोले, ऐसी बात बोले जिससे अल्लाह की नाफरमानी हो, तो उसका बदला क्या होगा? तो मेरे भाइयों, इस हदीस पाक से इस बात का सबूत मिलता है जो सुन्नत तिरमिज़ी की रिवायत है कि बहुत सारे लोग जहन्नम में अपनी ज़बान की हिफाजत न करने की वजह से डाले गए। हालांकि उनके पास नमाज भी होगी, रोजा भी होगा, सदका भी होगा, जिहाद भी होगा, तौहीद भी होगी, सारी नेकियां होगी, लेकिन ज़बान की हिफाजत न करने की वजह से, ज़बान को आजाद छोड़ देने की वजह से, ज़बान से झूठ मूठ बोलने की वजह से, गीबत करने की वजह से, हराम खाने की वजह से कहाँ डाले जाएंगे? जहन्नम में। अब आप ज़बान की अहमियत आप समझे, उसकी हिफाजत कितनी
صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ان العبد يتكلم بالکلمہ، بندہ اللہ کی مرضی میں کوئی بات بولتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات بولتا ہے جس بات کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے، جس بات سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ سے راضی ہوتا کہ نہیں راضی، اس کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی ایسی بات بولتا ہے جس میں اللہ کا رضوان، اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، حالانکہ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی وجہ سے بندہ جنت میں ڈالا، اس کی وجہ سے بندے کا درجہ اور مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ ایسے ہی بندہ کبھی کبھار اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے، بندہ کبھی کبھار اللہ کو ناخوش کرنے کی بات کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، بندہ رہتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس حدیث سے اس بات کا علم ہمیں ہوا کہ زبان سے جو کچھ بولیں گے اس کا رزلٹ ہمیں ضرور ملے گا، ان خیرن بخیر وان شرن فشر، اگر اچھی بات بولیں گے تو رتبے بلند ہوں گے، درجے بلند ہوں گے، جنت ملے گی، اور اگر بری بات بولیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ملے گی، جہنم۔ آپ دیکھیے سماج معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بولنا، بر 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 بر، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہنسانا، جہاں پہنچے ہنسانے والی کوئی بات بولے، اور وہ باتیں کیا ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ جہنم کا کام کر ڈالتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم اپنی زبان سے کوئی بھی چیز نکالنا چاہے، بولنا چاہے، تو بولنے سے پہلے ہم سوچ لیں، ہم غور کر لیں کہ یہ بات اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گی یا اللہ کو خوش کرنے کا سبب۔ اگر بولنا ہے، اچھی بات ہے تب بولے، ورنہ کیا کرے، خاموش رہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بولنا ہے تو یا تو اچھی ہی بات بولے اور ورنہ کیا کرے، خاموش۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ پیپر چاہیے وقت کا، نماز کا پیپر، یہ دو آدمی بھی کہا جیب والا فری ہے، جیب والا فری، لیکن یہ ابھی آپ 10 منٹ بعد آئے تو ملے گا، 10 منٹ بعد آئیے، کیا بیٹھ کے 10 سنیے۔ اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائیوں کہ زبان بڑی خطرناک، اس کے خطرات، اس کے اندیشے بہت ہی زیادہ ہیں، اور بہت ساری حدیثوں میں ہمیں زبان کے خطرات اور اندیشے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 کے اندر، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کی تمہیں خبر نہیں ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ یہ بات جانے رکھو کہ کان، آنکھ، دل و دماغ، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے نا۔ جو آدمی بیٹھ کر کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک میرا مخالف ہے تو ایک جب آتا ہے تو کیا بات ہے، میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس چیز کے پیچھے مت پڑو اس کی تمہیں خبر نہیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھو، کان، آنکھ اور دل و دماغ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
कि कान का इस्तेमाल वही करे जिसमें क्या हो, अल्लाह की रज़ामंदी हो, और आंख का इस्तेमाल वही करे जिसमें अल्लाह की रज़ामंदी। दिलो दिमाग में वही चीजें रखे और वही चीजें सोचे जिसमें अल्लाह की रज़ामंदी हो, अल्लाह की खुशनुदी हो, अल्लाह को राजी करने वाली बात। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, कुल या रसूल अल्लाह अय्युल मुस्लिमीन अफदल। हम सब अच्छा बनना चाहते हैं ना, सबसे ऊंचा बनना चाहते हैं ना। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू मूसा अशअरी ने पूछा, अय्युल मुस्लिमीन अफदल, कौन से मुसलमान सबसे बेहतर? हम सब मुसलमान हैं, हम सोच रहे हैं कौन से मुसलमान सबसे अफजल, सबसे ऊंचे और सबसे बेहतर, सबसे अच्छे हैं? अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। वो मुसलमान सबसे अच्छा है, सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है जिसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज है, जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज है। यानी न उनकी झूठ लगाए, न तोहमत लगाए, न गीबत करे, न ओल पोल रखे, न गाली गलौज दे। यानी ज़बान से कोई ऐसी बात किसी मुसलमान से ना करे जिससे उसको क्या होती हो, तकलीफ। या एक मसला जान लीजिएगा, एक आदमी है, गलत काम करता है, गलत काम करता है, अब उसको जबान से रोकेंगे, चूंकि उसका नेचर और मिजाज गलत है, उसको तकलीफ पहुंचेगी, ये यहाँ मुराद नहीं है, ये यहाँ मुराद नहीं। तो जिस मुसलमान की जबान से और हाथ से मुसलमान महफूज हो, वो मुसलमान सबसे अफजल हो। इस हदीस को सुनने के बाद अब गौर करें मेरे भाई, रोजाना कितने मुसलमानों को, चाहे उनके सामने और चाहे पीठ पीछे, हम तकलीफ पहुंचाते हैं। क्या हमारी जबान से हमारा मुसलमान भाई महफूज है? कितनी गीबतें कर जाते हैं, कितने झूठ बोल जाते हैं, कितने गाली गलौज दे जाते हैं, कितने रेटे करने जाते हैं, कितनी ऐसी बार हम तकलीफ पहुंचाते हैं जो हमारा एहतराम करते हुए जवाब तो नहीं देता है, लेकिन उसको दिल में तकलीफ होती नहीं। इससे हम अंदाजा लगाए कि जबान की हिफाजत कितनी अहम बात है। वो मुसलमान सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है जिसकी जबान की बुराई से, जिसकी जबान की तकलीफ से, जिसके हाथ की जाति से दूसरे मुसलमान का है मामूल और महफूज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमा मा यतबय्यनु फीहा यज़िल्लु बिहा फिन्नार अबअदा मिम्मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, मुत्तफ़क़ुन अलैह। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है। क्या सुना है? कि बंदा बक 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 करता रहता है, बोलता रहता है, बंदा बोलता रहता है, और उसके बारे में जो बोलता है उसके बारे में गौर व फिक्र नहीं करता कि वो अच्छी बात बोल रहा है या बुरी बात। अल्लाह हमें इस बच्चे को बताए। मैं बैठा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कि बंदा बोलता रहता है और ये सोचता नहीं है मैं अच्छी बात बोल रहा हूं कि बुरी बात बोल रहा हूं। बात बोलना उसका काम है, बोलना, अच्छी बात बोल रहा हूं या बुरी बात बोल रहा हूं। और इसकी वजह से वो जहन्नम में उतनी गहराई में गिरता चला जाता है जितनी
लंबाई पूरब और पश्चिम की इसकी लंबाई पूरब पूरब और पश्चिम की दूरी का आप अंदाजा करें, छाप नहीं पाएंगे, है बात कि नहीं? इससे एक बात ये इल्म इस बात का इल्म होगा कि जहन्नम बड़ी गहरी है, जहन्नम बड़ी गहरी है। दूसरी बात यह है कि जब बंदा बोलेगा और वो फिक्र नहीं करेगा कि अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं, वही आदमी अच्छी बात बोलेगा जो बोलने से पहले बहुत फिक्र करेगा, सोच लेगा। ये ज़बान है मेरे भाई, अल्लाह ने इस पर हमें हाकिम बनाया। ये ज़बान हमारे कंट्रोल में है, चाहे इससे अल्लाह का पुरस्कार करें, अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह के हक़ सना बयान करें, किसी को भली बात बतलाए, और चाहे इससे गाली गलौज दे, और बोल बकते, बुराइयां बकते, है कि नहीं? कंट्रोल में जो चाहे करें। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदा बक 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 करता रहता, बोलता रहता, और वो गौर फिक्र नहीं करता कि हम क्या बोल रहे हैं, खैर बोल रहे हैं, अच्छाई बोल रहे हैं या बुराई बोल रहे हैं। और अगर वो बुराई बोल रहा है, बुरी बातें बोल रहा है, गलत बातें बोल रहा है, ऐसी बातें निकाल रहा है जिससे अल्लाह नाराज होता है, वो तो जहन्नम में गिरता चला जाता है उतना जितना कि पूरब और पश्चिम के दरमियान जाता है। अब इससे पता चलता है कि ज़बान की हिफाजत कितनी जरूरी है मेरे भाई। इसी तरह सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हद्दिथनी बिअमरी अअतज़िम, मुझे कोई ऐसी बात बतलाइए कि मैं उसको मजबूती से पकड़ लूं। हाजिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और क्या कहा, मुझे कोई ऐसी बात बतलाइए प्यारे हदीस रसूलुल्लाह कि मैं उसे गांठ लगा, उसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल आमन्तु बिल्लाह तुम इस्तक़िम, तुम ये कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और इसी पर कायम व दायम रहो, कुछ भी हो जाए, नुकसान हो या खैर हो, तकलीफ पहुंचे या आराम पहुंचे, दुख हो या मुसीबत हो, इसी ईमान पर तुम क्या रहो, ईमान से तुम हटो नहीं। आमन्तु बिल्लाह तुम इस्तक़िम, तो ये कहो कि मैं अल्लाह पर क्या लाया, ईमान लाया, और इसी ईमान पर खंबे की तरह मजबूत सुतून और खंबे की तरह चले रहो, तुम्हारा पैर गिरने ना पाए, कुछ भी हो, दुनिया तुम्हारे सामने पेश की जाए, दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे सामने पेश की जाए, तुम्हें तुम्हारे ईमान से दूर करने के लिए, हटाने के लिए, लेकिन उसकी लालच से तुम्हारे ईमान में कोई कमी और खलल पैदा ना होने पाए। फिर मैंने कहा, कहते हैं, फिर मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अख़्वफ़ु मा तख़ाफ़ु अलैया, जरा सहाबी अल्लाह का सवाल किया, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमारे ऊपर सबसे ज्यादा खतरा और अंदेशा किस चीज का है? क्या पूछा? आपको हमारे बारे में सबसे ज्यादा खतरा किस बात का है? सबसे ज्यादा अंदेशा और डर किस बात का है? तब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरकत की, फ़अख़ज़ बिलिसानि नफ़्सी, अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान को खुद पकड़ लिया। क्या सवाल क्या सहाबी का? आपको हमारे बारे में सबसे ज्यादा डर किस बात का है? किस बात का खतरा और अंदेशा आप हमारे बारे में महसूस करते हैं? तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद अपनी ज़बान पकड़ी। क्या मतलब है? सबसे ज्यादा अंदेशा और खतरा हमें अपने उम्मतियों पर क्या है कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में और हिफाजत में नहीं रहने देंगे। अल्लाह के रसूल ने पकड़ा, इससे पता चलता है मेरे भाइयों कि ज़बान की हिफाजत कितनी अहम है और कितनी जरूरी है। इस अल्लाह के रसूल से बहुत सारे खतरा महसूस कर सकते थे, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अपनी ज़बान पकड़ ली,
کہ سب سے زیادہ ڈر اور خطرہ آپ کے بارے میں، اپنے پتیوں کے بارے میں یہ ہے کہ زبان کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس کی وجہ سے نیکیاں کرنے کے باوجود کہاں جائیں گے؟ آپ توحید والے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک سے دور رہتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، رمضان زکات بھی دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج بھی آپ نے کیا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، سارے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اسلام بھی پر ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بڑا بڑا ہے، زبان سے جھوٹ بولیں گے، اس کی وجہ سے نیکیوں کے ہوتے ہوئے اللہ کہاں ڈال دے گا؟ ڈال سکتا ہے نہیں؟ غیبت کرتے ہیں، کسی مسلمان کی گالی گلوچ دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ایسی بات بولتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائیں گے ہم تو بندوں کا حق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بندوں کا حق ہوا نا، کسی پر جھوٹ لگایا، غیبت کی تو بندوں کو اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے، تو بندہ اگر نہیں معاف کیا یا ہم اس سے نہیں معاف کروا پائے تو کہاں جائیں گے؟ یہ بڑی خطرناک چیز ہے زبان میں بھائی ہو، عالم ہو یا جاہل، عوام ہو یا کوئی بھی ہو، اکثر ان چیزوں کے بارے میں لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، لہٰذا میں بھائیو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے جو سنن ترمذی کی روایت ہے اور حسن روایت ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول اکرم نجات کیسے ملے گی؟ کیا پوچھے؟ یہ نہیں پوچھا کہ کاروبار کیسے تیز چلے، یہ کیسے ہو، وہ کیسے ہو، وہ کیسے، نجات کیسے ملے گی، چھٹکارا جہنم سے کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ کے رسول اکرم نے کیا کہا؟ کیا کہا سنو، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو اپنے اوپر روک، یہ زبان جو چمڑے کی ہے نا، اس کو جو جتنا ہی کٹھن جیل میں رکھے گا اتنا ہی وہ کامیاب۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زنجیروں میں باندھے رکھو، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر ہی میں رکھو، اپنے یعنی اگر تمہیں نکلنے سے، لوگوں سے ملاقات کرنے سے، ملنے جلنے سے زبان کی حفاظت نہ کرنے کا خطرہ ہے تو کہاں پہ چلو؟ اس کا مطلب نہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے لگا ہو، کسی مجلس کی باہر چال لینے لگا ہو، کاروبار کرنے کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر زبان کی حفاظت نہیں کر سکتے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنے میں تو گھر ہی میں بیٹھے رہو، گھر میں تو تمہاری زبان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے برے ماحول میں گھر میں بھی زبان کی حفاظت نہیں ہو کرتی، تو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، اس کا گانے کو گنگناتے بھی ہے نا، بہت سارے گانے ایسے ہوتے ہیں جس میں شرک ملا ہے، بات کی نہیں وہ بھی کی اعلیٰ میرے بھائی نوٹ کر اور اپنی غلطیوں پر رو، اگر نجات چاہتے ہو، چھٹکارا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو کیا کرو؟ کنٹرول میں رکھو، اپنے گھروں ہی میں بیٹھے رہو، وہ بھی کی اعلیٰ خطیئت، اور اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے رو۔ آج ہم روتے ہیں دولت کے چھین جانے پر، اولاد کے چھین جانے پر، تجارت نہ چلنے پر، کوئی تکلیف ہونے پر، بخار ہونے پر، جسم میں درد ہونے پر، بال بچوں کی جدائی پر، ماں باپ کی جدائی پر ہم روتے ہیں۔ یہ فطری چیز ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی طبیعت و مزاج میں رکھ دیا، لیکن کیا کبھی ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا آیا؟ کیا ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے اللہ کے ڈر سے، اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے
حالانکہ اس آگ پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، اس آگ پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی جو آگ اللہ کے در سے ہوئی۔ کبھی نماز میں رونا آیا، کبھی جا رہے تھے اکیلے تنہائی، اپنے غلطیوں کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوا، اپنے گناہوں کا، اور ہم اللہ کے در سے رو پڑے اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو اللہ، اور حقیقت ہے میرے بھائی کے ساتھ اگر ہم اپنے گناہوں کو گننے لگے، ہمیں اپنی نیکیاں نہیں گننی چاہیے۔ جو سے بھائی اپنی اچھائیاں نہیں گننی چاہیے کہ ہم نے اتنی نماز پڑھی، اتنا حج کیا، اتنا عمرہ کیا، اتنا صدقہ کیا، نہیں، کیا گننا چاہیے؟ کیونکہ نیکیاں کہیں ضائع ہونے والی نہیں ہے کہ نہیں؟ اس کا بدلہ ملے گا، اللہ بھی گن کے رکھا، اور گناہ بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ نیکیاں ہے تو جنت ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور اگر گناہ ہے تو سزا ملے، جہنم ملے، قبر میں عذاب ملے۔ میرے بھائی اور ساتھی، ہمیں اپنے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے، احساس کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہر آدمی اپنے زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے اللہ ناراض ہوگا اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ جہنم۔ بولنے سے پہلے سوچ لے، غور کر لے، اگر بولنا ضروری ہے تو اچھی بات بولے، ورنہ خاموشی یہ بہت ساری مصیبتوں سے نجات عطا کرتی ہے۔ اور اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑے رکھیں، زبان کو وہی استعمال کریں جہاں استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سوال؟ کوئی سوال؟ کوئی سوال کسی کے پاس؟ بولیے۔ پہنچائے ہیں کھانا لے کے گئے ہیں بہت سارے تو جائز ہے کہ کھانا بالکل حرام ہونا چاہیے، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہ جس نے کیا ہے صرف دنیا کی لالچ میں کیا۔ عام طور پر سیا کو کھانا دے دینا، پانی دے دینا کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک خاص عید میں شریک ہونا، کھانا پانی دینا، یہ مکان جائز ہو۔ جیسے مثال ہے، ایک کافر کو آپ نے کھانا دے دیا کوئی مشکل نہیں، کپڑا دے دیا کوئی مشکل، لیکن اس کا ہولی کا تہوار یا دیوالی کا تہوار یا کرسمس ڈے، آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے کیسے سے؟ اور جس نے بھی کیا دنیا کی لالچ میں، اور ایسے حالات نہیں ہیں کہ اگر ہمارا کفیل شیعہ ہے اور رات کو بڑھتی ہے، ہمارا کفیل شیعہ ہے ناراض ہو گئے تو ہماری مصیبت ہو جائے گی، ایسے حالات ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے